بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، نکاح دا مبارک موقع ہے۔ نکاح ایک کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، نکاح بھی ایک عبادت ہے، جویں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، نکاح بھی میں عبادت ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے قرآن پاک جویں نماز دا حکم دیتے اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ دا حکم دیتے آتوا الزکاۃ، حج دا حکم دیتے نے اتم الحج، ایویں طرح نال نکاح دا بھی حکم دیتے نے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ۔ فرمایا جڑے بے نکاح ہیں، کنوارے ہیں، انہیں دا نکاح کرو، حکم دیتے ہیں۔ یہ ضروری حکم ہے، یہ واسطے نکاح کوئی دنیاوی چیز کوئی نہیں، یہ کوئی عیش پرستی واسطے نہیں ہے، کوئی کھیل تماشے واسطے کوئی نہیں، یہ اللہ دا حکم ہے، یہ عبادت ہے، یہ ثواب دا کام ہے۔ حدیث پاک چاندے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اربع من سنن المرسلین، چار چیزاں
سارے رسولیں دی سنت ہے، سارے پیغمبریں دی چار سنتاں ہیں، چار ایو جہاں سنتاں تے ایو جہاں عادتاں ہیں جڑا ہر پیغمبر موجود ہے۔ فرمایا وہ چار الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، اے چار چیزاں ایسا ہیں ہر پیغمبر تے ہر نبی دی سنت ہے۔ پہلی چیز حیا ہے، فرمایا حیا ہر پیغمبر دا زیور ہے، ہر پیغمبر دا پسندیدہ عمل، پسندیدہ خلق ہے، ہر پیغمبر با حیا ہے۔ بہت سارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حیا فرمیندے ہیں، اتنا حیا فرمیندے ہیں کہ اللہ نے خود آپ دے حیا کو سورہ احزاب بیان فرمائے۔ فرمایا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح مبارک تھی نہ پہ آئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام دی اہلیہ ہیں تے ساری تواری ماں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑا بیوے ہیں، فرمایا ازواجہ امہاتہم، آپ علیہ السلام دا جڑا بیوے ہیں پوری امت دا مہری ہیں۔ اللہ نے سب کو اعزاز عطا کیتے، سارے پیغمبر دا بیویاں وہ سارا مہری ہیں، ماں دا درجہ دیتے۔ یہ قرآن دی گال ہے، یہ اصلا تس عقیدت نال کوئی نہیں سے آدھے بیٹھے، یہ قرآن دے اندر موجود ہے۔ اللہ نے سارا رشتہ بنا دیتے بے تواری ماں ہے۔ تو حضرت زینب بنت جحش نال نکاح تھی نہ بھی آئی۔ زینب بنت جحش ماشاءاللہ عرب دی قریش دی بڑی خوبصورت تے اچھی عورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے پتریلے زید بن حارثہ جڑے آپ دے متبنہ ہیں، منہ بولے بیٹے، پتریلا بنایا ہوا ہے آپ علیہ السلام نے، پہلے آپ نے انہیں نال نکاح کیتا ہے۔ لیکن زید بن حارثہ اگرچہ ہیں تو وہ بھی سردار دے بیٹے ہیں، وہ کوئی غلام کوئی نہ ہیں، لیکن غلام بن کے وکدے وکاندے حضرت خدیجہ دے آکے غلام بنے، وال حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہدیہ پیش کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ نال وہ غلام نال بڑا پیار ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان دا رشتہ خود منگا، زینب بنت جحش انہیں نال نکاح آپ نے فرمایا۔ لیکن زینب بنت جحش تا قریش دی عورت ہے، آزاد عورت۔ آزاد تو مراد ہے کہ حر، یعنی وہ غلام یا باندھی نوکرانی کوئی نہ ہے، قریش دی اچھے خاندان دی۔ ظاہر ہے کہ رشتے واسطے خاندانی یکسانیت ضروری ہے۔ حضرت زینب تے حضرت زید بن حارثہ دے درمیان کوئی زیادہ نکاح العرصہ مدت زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ بالآخر حضرت زید بن حارثہ نے فیصلہ دے دیتا، طلاق ہو گئی۔ والحضور صلی اللہ علیہ وسلم زینب دی دل جوئی واسطے وقت اللہ دے حکم نال زینب بنت جحش نال نکاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمائے زوجنا کہا، اساں تمہارا نکاح زینب نال کیتے سے۔ اصل کافر تے مشرکیں اعتراض شروع کر رہی تھا، دیکھو صحیح اپنے پتر دی جڑی بیوی ہے اندے نال نکاح کر رہی تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام دا حقیقی بیٹے تے نہ ہیں، وہ تو آپ دے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے این رسم کو ختم کرنا، امت کو دساونا ہے کہ جڑا بیٹا منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ واسطے حکم ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، فرمایا لوگوں کو انہیں دے والدین دی طرف نسبت کر کے صدا کرو، کہیں بے نال نہ صدا کرو۔ یہ واسطے پہلے زید دا نام زید بن محمد پکارا ویندا ہے، جے ویلے قرآن دا حکم آ گئے والحکم تا زید بن حارثہ، اور زید بن محمد کوئی نہیں، وہ زید بن حارثہ ہے، حقیقی جڑا باپ ہے انہی طرف نسبت کی گئی۔
تو حضرت زینب بنت جحش نال نکاح ہویا، حالی تک پردے دا حکم کوئی نہ آیا ہے، گھر دے اندر حضرت زینب تشریف فرما ہیں، لیکن کیویں تشریف فرما ہیں؟ حدیث پاک ہے الحمدللہ صحابہ کرام نے اتنی محنت کی ہے، سادے تمہارے واسطے ایک گال محفوظ رکھی نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ادا محفوظ کر کے سارے تک پہنچائی نے۔ صحابہ کرام یہ کہ اگر تسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیوے دیکھ سکے، اساں تو آپ کو پوری تصویر تے نقشہ دے دیندے ہیں، چلو اے دیکھ گنو۔ اگر ویڈیو ہوئے آؤں دور آپ الاسلام دی ویڈیو بڑھائی بنجے آتا، ویڈیو کے نے بھی زیادہ واضح صحابہ کرام سا کچھ چیزاں نے سارے تھا۔ یہ واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا محفوظ ہے، آپ دے صرف الفاظ محفوظ نہیں، آپ دے اشارات محفوظ ہیں، آپ کیرے موقع تے ہسے ہیں، مسکرائے ہیں، آپ دا مسکراؤنا بھی محفوظ ہے۔ احادیث کتنے مقامات موجود ہیں، کیڑے موقع دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کے ہسے، حتیٰ بدت نواجزہ، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام دے ایک کنارے والے دند بھی نظر آن پائے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کئی موقع تے منہ کھلے، صحابہ کرام نے وہی محفوظ کیتا۔ کیڑے موقع تے آپ علیہ السلام دا چہرہ مبارک سرخ تھی گیا، آپ کو ناگواری تھی، کئی گال دی وجہ تو ناراضگی کی تھی نے، وہ بھی موقع محفوظ ہے، ایک چیز ایک ادا محفوظ کی تھی نے۔ یہ واسطے صحابہ کرام امت دے بہت بڑے محسن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت دے، پوری کائنات دے استاذ ہیں، انما بعثت معلما، اور آپ تو بعد صحابہ کرام پوری امت دے استاذ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے، صحابہ کرام نے اگو پوری امت کو سکھائے۔ تو میں عرض کر رہا پیامی کہ حضرت زینب گھرے بیٹھا ہیں، کیویں بیٹھا ہیں؟ حدیث موجود ہے، فرمایا وَهِيَ مُوَلِّيَةٌ إِلَى الْجِدَارِ، اگرچہ پردہ تھا کوئی نہ آئی، لیکن زینب بنت جحش دیوار دی طرح منہ کر کے بیٹھا ہیں، لوگیں تو کہنے لے بیٹھا ہیں۔ حیات موجود ہے نا، زینب بنت جحش پردہ تھا کہنا ہی، لیکن حکم کوئی نہیں پردے دا، وقت بھی دیوار تو منہ کر کے بیٹھے ہیں، کیونکہ حیات فطری چیز ہے۔ عورت کی فطرت کے اندر حیا ہے، عورت کی فطرت کے اندر شرم ہے۔ ایک حدیث پاک جاندے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، فرمایا دو چیزاں عورت کی فطرت چن، فرمایا ایک چیز ہے عورت کے اندر، عورت کی فطرت کے اندر ہے، عورت کمزور ہے، عورت ضعیف ہے، کمزور ہے، عورت مرتے والے کار طاقتور کوئی نہیں، ہمت والے کوئی نہیں، کوئی ہکا دکا کوئی عورت کوئی بادام شدام کھا کے کوئی طاقتور بن مجھے، پہلوان بن مجھے تو بی گال ہے، ورنہ جڑی عورت ہے وہ کمزور ہے۔ یہ واسطے عورت واسطے اللہ تعالیٰ نے اور سارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بڑی رعایت کی تھی، بڑی رعایت کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات وقت ہے، آخری وقت ہے، مشکل وقت ہے، اون وقت بھی آپ کی زبان مبارک تے اے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا خیال کرائے، عورتیں نہ خیال کرائے، عورتیں کو نہ پریشان کرائے، انہیں کو تکلیف نہ دیوائے، ظلم نہ کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت ہے، وفات تے ویلے بھی عورتیں نے بارے وصیت کر گئے، فرمایا عورتیں دوتے ظلم نہ کرائے۔ اندازہ فرماؤ سارے پیغمبر دی شفقت تے پیغمبر دا کتنا رحمت مہربانی ہے امت دے ہوتے وقت عورتیں دے ہوتے خاص طور تے۔ آج دی عورت یہ سمجھ دیئے کہ اسا کو حقوق واسطے میدان اچھ نکلنا بوسی، اسا سڑکیں دے نکل کے اپنے حقوق مقصوں، کم وقت کو پتہ کوئی نہیں کہ مرتے کے نے زیادہ حق اسلام نے عورت کو نہیں چھوڑے۔ عورت دے ذمہ اپنے کھامن پیون واسطے، عورت دے ذمہ کوئی نہیں کہ تو ونگ کے کما، عورت کو اپنے مکان بڑھاؤں واسطے کماون دی ضرورت کوئی نہیں، عورت کو اپنے کپڑے واسطے کماون دی ضرورت کوئی نہیں۔ عورت دا نان و نفقہ، اندے کپڑے، اندے گھر مکان رہائش واسطے اندے خامن دے ذمہ ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے پیو دے ذمہ ہے،
ماں ہے پتر دے ذمے، بھیڑ غریب نادار بھرا دے ذمے۔ کئی موقع تے اسلام نے عورت کو نہیں آکھا تو اپنے کھاون پکاؤن واسطے ون باہروں ون کے کما تجارت کر، وہ مرتے دے ذمہ لا رہے تھے۔ لیکن وڈے کیا حقوق ہو سن، سب تو زیادہ حق تو عورتیں دے۔ میرے تمہارے واسطے یہ کوئی نہیں کہ بھی تساں آرام نال باؤ، مرتے کو یہ حکم ہے کماؤ، اپنا مکان آپ بڑھاؤ، اپنے روٹی دا انتظام کرو، کپڑے دا انتظام کرو، صرف اپنا نہیں پورے خاندان دا، اپنے بچے دا بھی، اپنی بیوی دا بھی، اپنی بیٹیاں دا بھی۔ لیکن عورت دے ذمہ کوئی نہیں۔ تو یہ اندازہ لاؤ کہ شریعت نے، اسلام نے مرتے کے زیادہ عورت کو حق دیتے۔ آج دی بدبخت عورت باہر نکل کے آ گئی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے کو حق نہیں ملتا پیا، میں حق وصول کرنے واسطے باہر آ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزاں ہیں عورت دی فطرت چن، ایک عورت کمزور ہے، اور دوسری چیز فرمایا کہ عورت دی فطرت ہے، عورت پوشیدہ راندی ہے، چھپی راندی ہے۔ عورت باہر نکلنا پسند نہیں کریں دی، عورت چار دیواری کو پسند کریں دی، عورت دی فطرت داخل ہے۔ جیڑی عورت گھر دے باہر نکلتی پئی ہے، اندی فطرت خراب تھی گئی ہے، اندی فطرت خبیث بن گئی ہے، وہ گھر دے باہر نکل دیے، وہ آزاد تھمنا چاہتی ہے۔ قرآن نے حکم دیتے الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد عورتیں ہوتے حاکم ہیں، عورت مرد تابع تھی کرا سی، مرد اطاعت کرے سی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد دا گھر والے دا اتنا بڑا حق ہے۔ کئی لوگ یہاں کے آکھا یا رسول اللہ اسا فلانے ملک گئے اسے، فلانے علاقے گئے اسے، لوگ اپنے سرداریں کو سجدہ کرنے پائے۔ یا رسول اللہ تُس سے سارے سردار ہی ہوئے، جتنا ساگو تمہارے نال پیار ہے کہیں نال کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ اجازت دے اسا سجدہ کروں آدھوں کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیال کرو اللہ تو علاوہ غیر اللہ کو کہیں کو سجدہ کرن جائز کوئی نہیں، فرمایا اگر جائز ہوندا تو میں عورت کو حکم دے وہاں اپنے خامند کو سجدہ کرے آ، فرمایا کہیں کوئی اجازت کوئی نہیں۔ اندازہ فرماؤ کہ عورت دے اتے خامند دا کتنا حق ہے، خامند دے اتے بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی عورت دا خیال کرے، وہ بھی عورت کو محبت دے، پیار دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پڑھ کے دیکھو آپ علیہ السلام دی گھریلو زندگی کیسی ہے۔ تو میں عرض کریں گا پیامی آپ علیہ السلام فرمایا عورت ایک چیز ان کے اندر یہ ہے کہ وہ کمزور ہے، دوسری چیز ہے کہ وہ پوشیدہ راون کو پسند کریں دیئے، چھپن کو پسند کریں دیئے۔ یہ واسطے آپ علیہ السلام فرمایا کہ عورت واسطے مسجد ان دے گھر دا اندر والا کمرہ ہے، فرمایا وہ عورت سہنج نماز پڑھے اگن بہتر ہے برامدے پڑھے، اگن بہتر ہے کہ گھر دے اندر پڑھے، اگن بہتر ہے کمرے دے کونے پڑھے۔ عورت واسطے یہ حکم کوئی نہیں بے بازار اگر رستے چلے تو بالکل آدھج ٹرے۔ حدیث پاک جاندے آپ علیہ السلام نے حکم دیتا فرمایا عورتوں دے ٹرن دی جا، ٹرن دا رستہ دیوار دے نیڑے نیڑے ہے، فرمایا آدھج نہ ٹرن، آدھج مرد ٹرسن، عورت دیوار دے قریب ٹرسی۔ حدیث پاک جاندے صحابیات آپ علیہ السلام دے حکم دے ایمیں عمل کریں دائن، دیوار دے نیڑے تھی وندائن، کئی ملے کپڑے دیوار نہ الجھ وندائن، اتنا خیال کرنا ہے کہ آپ نے حکم دیتے دیوار دے قریب قریب ٹرن، آدھج نہ ٹرن۔ یہ عورتیں واسطے حکم ہے۔ تو آپ علیہ السلام دی زندگی پڑھو تو پہلی چیز انبیاء کرام دے اندر وہ حیا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش دیوار دی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، یہ ویلے آپ گھر تشریف گرنا ہے، آپ نے لوگوں کو گوشت روٹی نال ولیمہ کھوایا۔ اگر آدمی دے اندر ہمت ہوئے گوشت روٹی بھی کھوا سکتے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نکاح کیا، حضرت عائشہ کے نے پوچھے نے یار امی عائشہ تُسا نسو توارا ولیمہ کمیں تھی آئی؟ آپ علیہ السلام جو توارا نال نکاح کیتا ولیمہ کمیں تھی آئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا ولیمہ ہویا آئی؟ فرمایا انصار دے گھروں کھیر آگی آئی، دودھ آگی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقسیم کر دیتا ہے، وہ ولیمہ ہے۔ اگر کہیں دے اندر ہمت نہ ہوئے وہ ایک سنت عمل کر سکتے، بلکہ ہمت علیہ سنت عمل کریں کہ دودھ تقسیم کر دیں میں۔ آج سارے توارے معاشرے دے اندر شادی تے
بیاہ دے جڑے رسومات منگنی دے رسومات توبہ توبہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور شادی دے رسومات لکھے نے اور فرمائے نے منگنی تک قیامت صغرا ہے تے شادی قیامت کبرا ہے. آج دی منگنی جڑے نا وہ چھوٹی قیامت ہے تے جڑا شادی ہے وہ وڈی قیامت ہے، قیامت کبرا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ شادی واسطے اپنی زندگی بھر کی کمائی پھوک سڑن اور اے خطرہ ہوندے کہ معاشرے کیا ہو سی، لوگ کیا اکسن نک کٹی ہوئے سی. اور اے یاد رکھو جتنا بھی خرچ کرو تاوی برادری نک کٹن واسطے بیٹھی ہے، وہ کدی انہیں معاف نہیں کرنا، انہیں ہمیشہ اعتراض ہی کرنا ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں لکھے اپنی برادری دا غالباً واقعہ لکھے نے یا اپنے علاقے دا فرمایا سارے علاقے ایک سردار ہے، رئیس ہے، مالدار ہے. وہ اپنی دھی دی شادی کی تھی، پتر شاید انہا کوئی نہ آئی، بیٹی دی شادی کی تو شادی جو کی تو اتنا لمبا پروگرام کی تھا، 14 وقت 7 دیواریں تک او آس پاس دے جتنے لوگ ہیں انہوں نے دعوتاں ہیں، 14 جنج روٹی دیتی ہوں، اتنا کھانا کھوائے اس اور سارے کو. اور کئی لوگ جڑے غریب جڑے معذور ہیں تے نہ آ سکتے ہیں انہیں تک پیلیاں ہوندے ہیں انہیں ذریعے نال کھانا پہنچائے سے اور جہیز جتنا ہو سکتا ہے سامان دیتے سے. اور ولا جڑے والے 14 وقت کھاون تو بعد 7 دیواریں تو بعد ساری برادری واپس ونجان لگی. ہر بندے کو ایک اشرفی بھی دیتوس، سونے دی ہوندی ہے ایک اشرفی وہ بھی نال دیتوس. ولا جو لوگ ویدے پہن پیچھے جڑا سردار رئیس ہے بھائی مالدار ہے اون ڈٹھا ہوا کہ میں اتنا خرچ کیتے میں لوگ بڑی تعریف کرے سن، میری لوگ بڑی خوش آمد کرے سن، تعریفہ کرے سن. ان کچھ لوگیں دے ذمہ لایا رستے پہ بنجو لوگیں دا گالی سنو، لوگ میرے بارے کیا اکسن تعریف کرے سے میں کو والا آگے نسائے میں کو خوشی تھی سی. اون والا کچھ لوگ بلھاری تے رستے نال بھی بھیج دیتے نس میں تساں کوئی دور تک بنجو لوگیں دے تبصرے سناؤ میں کو. اولا جو ویدے پہن ایک بندے آگے بھی آگے ایک اشرفی دیتے سی، سسرا دوچی اشرفی نہ دے سکتا ایک گال کی تھی بھی ایک اشرفی دیتے سی جا سسرے کوئی تھندائی بھی دوچی اشرفی دے وے آ جا. بلاک کا جو کہن سڑک صاف کوئی نہ آئی اور ضرورت ہے کہ رستہ سدھا کیتا بنجے بھی جو ویندے جو پہن بلا رک گئے اگو رستہ خراب ہے پیچھے آگے دیکھو جہیز کوئی بیلچہ دیتے سے کہنے وز دیتا انہیں کہ بیلچہ تو کوئی نہیں ہوا کہ مردائی دے اوئی دے وے آ جا بلا جہیز چیزی ضرورت ہے. وہ لوگیں سنا اور وہ ایک کھیر ہوگی ہے سارے کبیر علیہ جی بڑی مشہور ہے کھیر، وہ کھانے تو بعد لوگ پیش کریں دن کھیر نہیں چاولنے علی جڑی کھیر نہیں ہوندی ہے پھر نہیں سریں دنوں کو تو او سردار رئیس صاحب جڑا جی کھانے تو بعد وہی پیش کریں آئی تو ایک آگے بیا بھی وہ جڑی تھوپ کالی کا چیز ہے وہ کیا ہی ہے. یہ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نے لکھے فرمایا اتنا خرچ کرنے دے باوجود بھی عزت نہیں ملی، تاوی لوگیں ذلیل کی تھے، کئی تعریف نہیں کی تھی. انہیں لوگیں واپس آگے کو سنایا اور وہ تو پریشان تھی گیا کہ میں چنگا خرچ کیتے اتنا میں خرچہ کیتے اور لوگیں واقعی میں کو اتنے ملامتہ کیتے. یہ واسطے پیغمبر دا طریقہ کیا ہے، پیغمبر دا حکم کیا ہے؟ فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونا، فرمایا سب تو برکت نکاح ہوئے جنہ خرچہ گھٹ ہوئے، جنہ خرچہ گھٹ ہوئے سب تو برکت نکاح ہے.